1200 صحابہ جن کے لاشیں میدان یمامہ میں بکھ رہے ہیں. جانتے ہو یہ کون لوگ تھے؟ اللہ اکبر. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن نبوت میں لے کر پروان چڑھایا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو مکتبہ نبوت محمدیہ کے فارغ التحصیل تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کے سینوں میں ایمان اور قرآن خود اللہ کے رسول نے اتارا تھا. یہ وہ لوگ تھے جن کے جنتی ہونے کی سند اللہ نے دنیا کے اندر ہی جاری فرما دی تھی. یہ مرتبے کے لحاظ سے اتنے بلند پایا لوگ تھے. آج بھی پوری امت جمع ہو جائے تو ان میں سے کسی ایک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ان کے اندر 700 حافظ قرآن تھے, 70 بدری صحابہ تھے جنہوں نے اسلام کے پہلے مارکے غزوہ بدر میں اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے میدان بدر میں جنگ لڑی تھی. یہ میرے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے وہ پھول تھے جو میدان یمامہ کے اندر مسل دیے گئے تھے. یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی کے وہ موتی تھے جو سرزمین میں یمامہ کے اندر رول گئے. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی رات کے وہ آنسو تھے جو خاک یمامہ کے اندر جذب ہو گئے تھے. تاریخ پڑھیں ان لوگوں نے کس مسئلے کے لیے, کس مقصد اور مدعا کے لیے پردیس میں جا کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. وہ کون سا مشن تھا جس کے لیے ان لوگوں کی تلواریں بے نیام ہو گئی تھیں؟ کون سا وہ مقصد تھا جس کے لیے گھوڑوں کی پشتوں پہ سوار ہو کے یہ میدان یمامہ کی طرف لوک پڑے تھے؟ یہ وہی مسئلہ ختم نبوت تھا کہ جس کو آج اسکولوں, یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر نہیں پڑھایا جاتا. یہ وہ مسئلہ ختم نبوت ہے جس کے لیے انہوں نے جو وہ اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا, جس کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو یتیمی کا داغ دیا, جس کے لیے ان لوگوں نے اپنے بوڑھے والدین کے سہاروں کی لاٹھیاں توڑ ڈالیں. یہ وہ مسئلہ ختم نبوت ہے جس کے لیے انہوں نے مدینہ طیبہ کو الوداع کہا, روضہ رسول اور مسجد نبوی کی جدائی برداشت کی, ہر چیز کو ترک کر کے میدان یمامہ کے اندر انہوں نے جانیں نچھاور کر کے ہمیں یہ بات واضح کر کے بتا دی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح قلم تیرے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے لے کر وصال نبوی تک 23 سال کے لگ بھگ عرصہ بنتا ہے جس میں 27 جنگیں لڑی گئیں. پورے اسلام کے تمام تر شہداء کی تعداد کو جمع کریں تو 259 شہید بنتے ہیں. صرف ختم نبوت کے دفاع کے اندر شہید ہونے والوں کی تعداد 1200 تک چلی گئی. اس کے باوجود ان لوگوں نے پرواہ نہ کی اور میدان یمامہ کے اندر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان کے اندر یہ قافلہ پہنچا تو 27,000 لوگوں کو تہہ تیگ کر کے واصل جہنم کر دیا اور ساتھ ہی مسلمہ کذاب کو بھی واصل جہنم کر دیا. اور ہمیں بتایا کہ مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے. یعنی ان لوگوں نے تو بیویوں کو بیوہ کرنا گوارا کر لیا, بچوں کو یتیمی کا داغ دیا ختم نبوت کے لیے. ان لوگوں نے مدینہ طیبہ چھوڑا ختم نبوت کے لیے, مسجد نبوی اور روضہ رسول کی جدائی برداشت کی ختم نبوت کے لیے, اپنا وطن ترک کیا ختم نبوت کے لیے, اپنی جانوں کو جان آفرین کی سپرد کیا ختم نبوت کے لیے. لیکن وہ تو اپنی جانیں پیش کر دیں ختم نبوت کے لیے, وہ تو اپنا مال جان ہر چیز کی قربانی پیش کر دیں ختم نبوت کے لیے. اور میاں 40,000 جنگجو مسلمہ کذاب کے لشکر میں تھے, مال و دولت کے ڈھیر بھی تھے. مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ حضور کے وصال کے غم میں یہ ناڈھال تھے اور مسجد اور مدینہ طیبہ کی نوزائیدہ ریاست کو مختلف قسم کے خطرات تھے. اس کے باوجود ہر چیز ترک کر کے اگر یہ یمامہ کے میدان میں جا کے اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں, انہوں نے اصل بتایا تاجدار ختم نبوت